السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ناشتہ بنا رہی ہوں، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، شادی کے بعد بہت کام کرنا لازمی ہے، کیونکہ شادی کے بعد ہم کی امی نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد گھر میں ہمارے پاس امی ہوتی، نہ بہنیں ہوتی، نہ کوئی ہوتا۔ پھر ہمیں بعد میں وہ باتیں یاد آتی ہیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا، ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ بھائی ہم بیمار تھے تو ہم تو لیٹے رہتے تھے گھر میں، ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، بھئی ہم تو آرام کرتے رہتے تھے۔ اور اب اٹھو، بچوں کے لیے ناشتہ بناؤ، شوہر کے لیے ناشتہ بناؤ، سارے گھر کو دیکھو، صفائی وغیرہ کرو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں ناشتہ وغیرہ بنا رہی ہوں، اور پھر بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مگر طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، بچوں کے لیے تو ماؤں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ جیسے ماں، ہماری بھی ماں بیمار ہوتی تھی تو وہ ہم بیمار ہوتے تھے تو وہ ہمارے لیے سب کرتی تھی نا، تو یہی سوچ کے میں سارے کام کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا ویورس، بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیں، اور اپنے جو مدد مانگے اپنے اللہ سے مانگے۔ کوئی کسی کا نہیں ہے آج کے دور میں، اپنے اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے۔ اور میں تو یہی کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ بس مجھے جلدی ٹھیک کر دے۔ ویسے میں اتنا ماشاءاللہ ٹھیک ہوں جو میں ناشتہ وغیرہ بنا رہی ہوں پراپر، ورنہ کل میں نے کچھ بھی کام کرنے کا میرا دل نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے کرا۔ میں نے کھچڑی بنائی، کل صفائی وغیرہ کری، دو بچوں نے کپڑے اتارے تھے، بچوں کو نہلایا، ان کے کپڑے چینج کرے، خود فریش ہوئی۔ اور میرے شوہر کل گھر ہی تھے، کیونکہ میری مانور ہے فاطمہ ہے نا، بڑی والی بیٹی، اس کو بھی بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ماں دیکھ کر، کیونکہ مجھے ڈرپ وغیرہ لگی، وہ دیکھ رہے تھے، میں ہاسپٹل گئی، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، بچے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میری مما کو ہو کیا گیا۔ اس لیے بچوں کے سامنے تو نہ ہم یوں کہہ سکتے کہ ہمارے سر میں درد ہے، نہ ہم یوں کہہ سکتے کہ ہمیں کچھ ہو رہا ہے، کہ بچے پریشان ہو گئے۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، کروڑ دفعہ شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ میں اب پراپر ٹھیک ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کے بچوں کا سایہ، بچوں کے سر پہ ماں کا سایہ ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ میں نے کل دیکھ لیا کہ مجھے کچھ ہو گیا نا، میرے بچوں کا کوئی نہیں پیچھے دیکھنے والا۔ تو اس لیے میں نے کہا نہیں، میں پراپر ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اس لیے میں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں، بھال رہی ہوں۔ ابھی میں اٹھی ہوں، میں نے ان کو ناشتہ وغیرہ، صبح بھی کل بھی میں ناشتہ وغیرہ بنا کے دیا تھا، بس تھوڑا ہاتھ میں بہت پین سا ہو رہا تھا، کیونکہ ٹرپ وغیرہ لگی تھی تو وہ پین ہوتا ہے نا، درد وغیرہ ہو رہا تھا، تو اس لیے بس اب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آپ لوگ سنائیں ویورس، آپ کی دعاؤں سے میں اتنا چل پھر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری دعا کری ہوگی یقیناً، ہاں۔ اور کوئی بات نہیں بھی کری ہوگی تو کوئی بات نہیں، کر لی ہوگی تو بہت اچھی بات ہے۔ خیر میں کہتی ہوں ہر کسی کی دعا کرنی چاہیے، دشمن ہو کوئی بھی، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، سب کی جائے۔ ہم جو برا ہے تو اس کے ساتھ برا تو بن نہیں سکتے نا ہم، اب جو برا ہے وہ تو برا ہے، برا کے ساتھ برا نہیں، خون کو صاف نہیں کر سکتا، خون کو صاف نہیں کر سکتا نا، پانی خون کو صاف کر سکتے ہیں۔ جب وہ اچھے بندے، ہم کسی کے ساتھ اچھے ہیں تو بس ہم اچھے ہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہم یوں کریں گے بھائی کہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو ہم اس لیے برا کریں، نہیں، بروں کے ساتھ برا مت کریں، اچھوں کے ساتھ اچھے ہی رہیں، بروں کے ساتھ بھی اچھا رہیں۔ میں ہمیشہ یہی کہوں گی۔ آج کل جو دنیا چل رہی ہے، برے اچھے نہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ایک دن ہم نے 2 گز کی زمین میں جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، یہ عالیشان بنگلے، یہ سب کچھ۔ مگر ایک بندے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر دیتے، کب تک کرایہ کے گھروں میں سامان اٹھاؤ اور چلو، اس لیے میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ایک چھت تو ضرور ہونی چاہیے نا، غریبوں کے سر پہ ایک چھت ہونی چاہیے۔ اور کل جب میں بینک گئی، جب میں نے وہ بل پے کرا تو جب وہ 10,000 روپये جب دینے لگی تو یقین کریں میری آنکھ میں آنسو تھا، اور میں یوں کہنے لگی کہ بس میں نہیں دیتی، میں نے جب اتنا کچھ کرا نہیں تو میں بل اتنا کیوں دوں، پر میں نے سوچا نہیں، چلو اللہ مایوس نہیں ہوتے، دے دو بس، اب کیا کریں، دینا تو ہے، ورنہ تو یہاں تو دوسرے دن آ کے میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں، اور جب میٹر کاٹ کے لے جاتے ہیں تو پھر میرے شوہر تو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، جب وہ میٹر کاٹ کے لے گئے تو مجھے بھاگنا پڑے گا واپڈا کے دفتر میں، وہ یہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ مگر جب بل آیا نہیں تھا ہمارے گھر، اور میٹر بنا پوچھے کاٹ کے لے گا، جب بل آتا تو ہم بھرتے ہیں نا، بل آیا ہی نہیں تھا، جب ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے نا، ہم کہیں اور شفٹ ہوئے تھے پہلے، وہ ادھر نا نیا میٹر لگا تھا، وہ 12 مہینے بعد ادھر کا بل آیا تھا، 1 سال بعد وہاں بل آیا تھا، کیونکہ نیا میٹر کا تو ویسے ہی مہینوں بعد ہی بل آتا ہے، کیونکہ نیا میٹر تو پھر نیا میٹر ہوتا ہے۔ یہاں میں پراپر، میرے ہاتھ تھوڑے سے کپا بھی رہے ہیں، خیر ہم نے سویٹ وغیرہ کری ہوئی ہے تو جلدی بس میں نے پراٹھا وغیرہ بنا رہی ہوں، بس اللہ تعالیٰ اتنا تو کرتے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا مدینہ کعبہ وغیرہ دیکھ لیں، دل سے یہی خواہش ہوتی ہے۔ اور میری ماں کی تو اتنی خواہش ہے کہ وہ، میری ماں کہتی ہے کہ میں نے اتنا کام کرا ہے، اتنی میں نے محنت کری ہے کہ میں اللہ کا گھر 2-3 دفعہ دیکھ کر آ بھی جاتی، اتنی محنت کری ہے۔ مگر ماں تو تھی نا، ماں نے کس کے لیے اتنا سب کچھ کرا، ماں نے بچوں کے لیے کرا، اور بچے ماں کے لیے
کچھ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت بات ہے. یہ پتہ نہیں ایک کیا بات ہے، بندے کو سوچنا چاہیے کہ ماں تو ماں ہی ہے. ماں تو نہیں ملے گی، بیوی مل جائے گی، ہر کوئی مل جائے گا. ماں باپ جیسی نعمت کہیں نہیں ملنی ہے، بالکل بھی نہیں ملنی ہے، کہیں بھی نہیں ملنی ہے. میں بتاتی ہوں پہلے آپ اپنی ماؤں کا زیادہ خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور میرے ابو کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، میرے خالو کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے مجھے دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو، ہر بے قسم مجبور کی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بسا دے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مانور ناشتہ کر رہی ہے. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا اس کو ناشتہ کرا کے اس کو پیناڈول کا میں سرپ دے دوں گی، کیونکہ کل ان کے بابا سرپ لے کر آ گئے تھے. خیر میں پراپر سارے سرپ بچوں کے گھر میں رکھتی ہوں، پراپر سرپ میں گھر میں رکھتی ہوں بچوں کے. تو میں نے بچوں کے سرپ وغیرہ تو رکھے ہوئے تھے، مگر پیناڈول ختم ہو گیا تھا. کیونکہ جب دیکھتی ہوں ان کو بخار ہو رہا ہے ان کو میں پیناڈول دے دیتی ہوں، اور اس کو میں نے پیناڈول ہی پلایا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مانور کا نیا موبائل بھی آیا ہے، جو ایسے بس 1 دبائے گی تو 1 دبے گا، 2 دبائے گی 2 دبے گا. جیسے بس بتائیں گے بچوں کو پڑھنا لکھنا سے، بچوں کو ایسی چیز دکھائیں جو وہ سیکھے، کچھ ایسی چیز دیں بچوں کو جو وہ سیکھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچاری اتنی ایک دن میں اتنی کمزور ہو گئی ہے نا. یہ بس میں تو کہتی ہوں میرے بچوں کو کچھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو، میرے بچوں کو کچھ نہ ہو. بس سب اللہ تعالیٰ بس سب کے بچوں کو قائم دائم رکھے. اور میں تو یوں ہی کہتی ہوں بچوں کو کچھ ہو جاتا ہے نا، بچہ بیمار تو ہوتا ہے، ماں ویسی بیمار ہوتی ہے. میرے تو یا میں ماں بیمار ہوئی ہے، بچے ویسے بیمار ہو گئے. اس لیے میں الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے میں ٹھیک ہوں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ میرا کپ ٹوٹا ہوا ہی آپ کو نظر آتا رہے گا. لیں گے کچھ ٹائم میں لے لیں گے کپ، ہم 2 کپ لیں گے انشاءاللہ. اور ایک میرے شوہر کا ایک میرا، کیونکہ سردیاں آگے آ رہی ہیں، آگے سردیوں میں تو ویسے ہی تو ویسے تو کپ تو ہیں میرے پاس، وہ مہمان وغیرہ کوئی آ جائے تو اس کپ میں چائے میں نے یہ پراپر نکالے ہوئے ہیں. ویسے پتہ نہیں آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. کہتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، ٹوٹا ہوا کپ استعمال نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں یہ سب بات سچ ہے یا نہیں. یہاں میرا سارا کام وغیرہ ہو گیا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ناشتہ کر لیا، برتن دھو لیا. میں چولہا صاف کر رہی ہوں، جو میں نے کل چولہا نہیں صاف کرتا، مگر میں چولہا صاف کروں یا نہ کروں کچن میرا پراپر صاف رہتا ہے. اور چولہا تو ویسے ہی صاف رہے گا جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں، ہاتھ کے ہاتھ میں صفائی بھی کرتی رہتی ہوں. تو جیسے میں نے ٹماٹر کاٹ کے رکھ دیا، پھر پیاز بھون رہی تھی، یہ کچھ چیز ہو رہا تھا چولہے پہ، کچھ بن رہا تھا، تو میں اتنا کچھ برتن وغیرہ دھو لیتی ہوں، ایسے کر لیتی ہوں. میں پراپر کام کرتی رہتی ہوں. میں یہی کہ بس سالن چڑھائی اور آ کے بیٹھ گئی، ہانڈی چڑھائی اور آ کے بیٹھ گئی، نہیں میں پراپر کام کر کے پھر بیٹھتی ہوں اپنی جگہ پر. کیونکہ پھر یہی وجہ ہے، ہر ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے نا بندہ ہلکا سا آتا ہے، پھر ہلکا سا آنے کے بعد پھر دل جاتا ہے بس لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں، پھر کام وہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے. میں چاہتی ہوں میں پراپر صبح سارے کام کر لوں. یہاں ہماری صفائی وغیرہ بھی رہتی ہے. اور یہ بنو بیگ پکڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. میں نے کہا جاؤ. اور غصے میں دیکھیں کیسے دیکھتی ہے، ایسے میں اس کو کہہ رہی ہوں دھوپ میں سے ہٹ جاؤ. یہ میری ایک نہیں مان رہی اور میری ایک بات نہیں سن رہی. میں نے بولا کتنی بدتمیز ہے، یہ نہیں سن رہی. اب کہہ رہی ہے میری آنکھوں میں چبھن سی ہو رہی ہے. تو چبھن تو ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ دھوپ میں بیٹھے گی تو چبھن تو ہوگی. بنو رانی ہے اور یہ پرس پکڑی ہوئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہاں تک میں نے بولا چرپائی پہ سو جاتے ہیں نا ہم، دن میں ہم چرپائی پہ سوتے ہیں کیونکہ یہ صبح اٹھ جاتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو سلا دوں. اب چرپائی پہ ہم سوئیں تو یہ مکھیاں بن آ جاتی ہیں. دن میں یہ اتنی مکھیاں ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد مکھیاں آتی ہیں. اور پھر اندر جا کے سو نہیں سکتے کہ ہم اوپر گھر میں رہتے ہیں نا، دھوپ ہوتی ہے، دھوپ کی وجہ سے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ گرم کمرہ ہو جاتا ہے، اتنا گرم کمرہ کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں وہاں نظارہ سے کہہ رہی ہوں اللہ حافظ کو. یہ اللہ حافظ نہیں کہہ رہی ویورس کو، پتہ نہیں اس کو شاید ویورس سے بھی کچھ ہو رہا ہوگا جیسے ہم سے کچھ ہو رہا ہے یہاں. بس آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میری امی کے لیے بھی دعا کریں اور جو پریشان حال ہیں ان سب کے لیے دعا کریں آپ لازمی. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے بات کہوں گی جو دعا کرے ضرور دعا کریں، ورنہ سب کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہمیں ہر کسی کی پریشانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو تو میں تم لوگوں کی دعا قبول کروں گا انشاءاللہ. میری ویڈیو پسند آئی لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریے گا. اوکے اللہ حافظ.